کر رہے ہیں نا، اس کا کیا ثبوت ہے کہ مطلب آپ کو جو تھریٹ ہے وہ آپ کے عقیدے کی بلیف کی وجہ سے ہے؟ نمبر ایک، عقیدے اور بلیف کی وجہ سے ہی ہے، کیونکہ وہ کافر سن تو کہتے لے ہیں، لیں غیر نا، مسلم لیکن کہتے یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے نا، اس کی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سوال ہے پروف کا کہ کیا ہے۔ نمبر ایک، یہاں کینیڈا کے اندر احمدیوں کا عالم یہ ہے کہ میں بات کر رہا ہوں مطلب 90s ارلی کی، کیونکہ 97 میں نے چھوڑا ہے، تو اس وقت جتنے بھی ان کے کیسز ہوتے تھے احمدیوں کے، مطلب میں ان کے ساتھ ان کا ایز اے انٹرپریٹر جاتا رہا ہوں، سارا کچھ ان کے کیسز اپروو کرائے، ہر چیز کیا ہوا ہے۔ وہ جس دن ان کو کیس ان کا اپروو ہوتا تھا، ایکسیپٹ ہو جاتا تھا، اور انہیں پی آر پیپر جو ریزیڈنس پیپر ہے مل جاتا تھا، اس سے اگلے دن وہ ٹکٹ لیتے تھے، پاکستان چلے جاتے تھے۔ سلسلہ یہ ہے کہ یہ جو باتیں اس طرح کی پھیلائی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں، اس میں 95% ایگزیجوریشن اور جھوٹ ہوتا ہے کہ بڑھا چڑھا کے اور غلط بیانی سے کام لیا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے صرف یہ بتا دیں، یہ تو ہو گئی پاکستان کی بات، برطانیہ میں کیا مطلب اس کلٹ کو مصیبت ہے کہ یہ مسجد فتوح لکھنے کے بیت الفتوح لکھتے ہیں؟ یہ کیوں لکھتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ یہ صرف اور صرف پراپوگنڈا ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے اپنی مظلومیت کا اور اپنی بقا کا رونا ہے۔ جہاں تک اختلافات کا تعلق ہے، یہ مطلب پاکستان میں احمدیوں کی سب سے بڑی تعداد شروع سے لے کے آج تک کہی جاتی ہے۔ یا تو آپ یہ کہہ لیں کہ وہاں سے سارے نکل آئے ہیں، اگر وہاں سے کوئی 1,50,000 نکل کے آ کے کینیڈا، جرمنی، برطانیہ میں یہ لوگ سیٹل ہو گئے ہیں، تو باقی لوگ تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا سارے۔ اب وہ کیا مسئلہ ہے؟ کیا انہوں نے اپنے چہروں پہ یہ لکھا لیا ہوا ہے کہ ہم جی سنی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم فلاں ہیں؟ نہیں، وہ بھی سارے لوگ جہاں پہ رہ رہے ہیں انہی محلوں میں، انہی شہروں میں رہتے ہیں جہاں پہ ان کو لوگ 10-10، 20-20، 40-40، 50-50 سال کے جاتے ہیں۔ واقعات ہوتے ہیں اکا دکا، اس سے میں انکار نہیں کرتا، واقعات ہوتے ہیں، لیکن اس وقت اپنی بقا کے لیے مطلب اس طرح کا جھوٹا پراپوگنڈا کرنا مطلب یہ زیب نہیں دیتا۔ آپ حق پہ ہیں، آپ صحیح ہیں، صحیح رہیں، مطلب بتائیں اس کا جو کچھ بھی ہے۔ ہر قتل کو تو عقیدے کی بنیاد بنا لیا جاتا ہے، جبکہ ان کے اپنے دیگر معاملات ہوتے ہیں، دیگر مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، مطلب ہوں گے عقیدے کے حوالے سے 1 2 4، اس میں کوئی ایسی شک نہیں ہے۔ لیکن اس سے زیادہ تو پاکستان کے اندر تو اپنے مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے کے عقیدے سے اہل تشیع اور دوسرے تیسرے کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں، وہ نہیں ایسا کوئی بھی سلسلہ کرتے۔ جی میری اتنی بات، پھر اگر آپ کی بات ہو تو۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے اتنا اس بات پہ اتفاق نہیں کروں گا جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اکا دکا واقعات ہو جاتے ہیں۔ میں مانتا ہوں۔ اچھا، کتنے قتل ہوئے ہیں؟ کتنے قتل ہوئے ہیں؟ چلے بتائیں مجھے کتنے قتل ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، اب میرے پاس نہیں، اب دیکھنا کیا آپ نے کہا نہیں کرتا، بالکل ٹھیک، میں نے مان لی، مجھے صرف یہ بتا دیں میرے پاس تعداد نہیں ہے، لیکن اکا دکا تو پھر نہیں، نہیں، یہ آپ کے پاس تعداد ہے اکا دکا کی؟ اکا دکا کی تعداد ہے آپ تو میرے محترم بات یہ سنیں ہے۔ سن لیں آپ مجھے ذرا۔ نہیں، یہ تو بحث برائے بحث ہے، ہم سوری، میں بحث برائے بحث نہیں آپ بول کرنے رہے ہیں، آپ نے بولنے کے بعد مجھے مائک دیا تو میں بول رہا ہوں، تو اب مجھے میں نے مائک نہیں آپ کو دیا، جس نے اب آپ میری دیا گردن نہ ٹھیک ہے۔ تو پوچھیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں مائک بند کرتا ہوں، آپ بند کر کے پھر مجھے بتائیے گا کہ مجھے بولنے کی اجازت دے مجھے صرف ایک یا چیز نہیں۔ چاہیے، آپ میری طرف سے سارا دن بولتے رہیں، میں جو عرض کر رہا ہوں کہ مجھے بحث نہیں کرنی، مجھے صرف یہ جو آپ تاثر دے رہے ہیں نا اگلے کو کہ نہیں جی آپ نے غلط کہا ہے، ایسا نہیں ہے، مجھے صرف میری غلطی غلط بتائیں، مجھے پروف کریں، مجھے یہ چیز چاہیے، بتائیں کتنے قتل ہوئے ہیں، سمپل۔ میرا تعلق ہے لاہور جماعت سے، سن لیں ذرا میری بات کو غور سے سن لیں، لیکن میرے علم میں ایگزیکٹ تعداد نہیں ہے، لیکن مجھے پتا ہے
کہ میرے جاننے والے بھی، اب میں آپ کو یہاں پہ نام لے کے کہ فلاں چک کا فلاں بندہ فلاں چک چلیں چھوڑیں، جب آپ کر نہیں سکتے تو پھر ہاں اس تو بحث میں نہیں تو مت آئیے، پھر ٹھیک ہے پلیز، نہیں اچھا میرے ساتھ نہیں، آپ بعد میں کر لیجئے گا جب ٹھیک اور ہے، اپنے ان لیکن کے میں ساتھ بیٹھے ہوئے وہی کہہ رہا ہوں بات کہ کر رہے ہوں آپ گے۔ یہ حضرت سلسلہ جو ہے نا خام حضرت خواہ ملک کو بدنام کرنے نہیں، والا، I'm ملک تو sorry ہم نہیں it's بدنام not کرتے acceptable ملک، for آپ you۔ میری بات سنیں جی عامر صاحب، شیخ کوئی اور ہے صاحب تو no I'm آپ sorry، مجھے میں آپ کیا مجھے سنوں؟ آپ مجھے عمر رسیدہ لگ رہے ہیں، میرے سے زیادہ تجربے نہیں والے عمر لگ رہے ہیں۔ رسیدہ میں مطلب آپ نہیں، مجھے میرا میرا مطلب یہ نام ہے کہ لے کے آپ میرے بات سے کر زیادہ لیں، تجربے، لیکن آپ غلط بات نہیں کریں۔ آپ اس ملک کو بدنام کرنے کے لیے یہ جو ہم نہیں مفروضوں بدنام پہ کرتے، قائم کر آئی ایم کے، سوری ٹو سے احمدی بدنام نہیں کرتے اس ملک کو۔ احمدی بدنام نہیں کرتے؟ جی بالکل، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس نہیں کرتے؟ میرے پاس ثبوت کیا ہے؟ آپ کو ثبوت چاہیے کہ جتنے احمدی سچ بولنا، ریفیوجیز سچ دنیا بولنا۔ کے ملکوں میں پتہ کیا بیٹھے کہہ رہے ہوئے ہیں ہیں، شیخ صاحب، انہوں نے شیخ کیا صاحب، آ کے یہ کہا اچھا ہوا ہے کیا کہ کہیں پاکستان بڑا کیا اچھا کہیں ملک مجھے ہے؟ بتائیں نا جی، مجھے بتائیں، میں نے خود یہاں پہ اسائلم کیا ہوا ہے، مجھے یہاں پہ اسائلم ملا ہوا ہے، اب میں آپ کو اپنا کیس نکال کے لا کے دکھا دوں؟ میں نے وہی بتانا ہے نا جو میرے ساتھ وہاں ہوا ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی وہ کیوں بتاتے ہو جو تمہارے ساتھ ہوا ہے وہاں پہ، یہاں آ کے کہو میں نے وہاں نہیں رہنا، بس میں احمدی ہوں، میں نے یہاں رہنا ہے۔ ملک کو کیوں بدنام کر رہے ہو بھائی؟ اگلے ہمارے سے بٹھا کے سن لیں، اگلے ہمارے سے بٹھا کے پوچھتے ہیں، ہمیں یہ نہ بتانا کہ مرزائیوں کو وہاں کافر قرار دے دیا ہے، یا ہوم آفس کہتا ہے یہ نہ ہمیں بتانا کہ مرزائیوں کو کافر قرار دے دیا، ان کو اذان نہیں دینے دیتے، ان کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، مسجد کو مسجد نہیں کہنے دیتے۔ ہمیں یہ کہانیاں نہ سنانا، یہ کہانیاں ہمیں پتہ ہے اور ہم جانتے ہیں یہ حقیقت ہے۔ ہمیں وہ چیز بتاؤ جو تیرے ساتھ ہوئی ہے۔ تو اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں کیا غلط ہے؟ بالکل وہ یہی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کہانی آ کے سنا دو کہ جی ہمیں یہ نہیں کرنا دیا جاتا، وہ نہیں کرے، آپ بتاؤ آپ کے ساتھ تو کیا غلط کہہ رہے ہیں؟ وہ تو صحیح جاننا چاہتے ہیں۔ 90% احمدیوں نے یا تو آپ جتنے باہر آئے ہوئے ہیں، 30-35 ہزار جو جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے، 30-35 ہزار جو کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، 20-25 ہزار جو برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے، یہ بتائے نا سارے کہ اتنے لوگ جو ہیں ہمارے 70-80 ہزار 1 لاکھ کے قریب قتل ہو چکا ہے، جب ان کے ساتھ ان کی فیملیز کے ساتھ ہوا ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ سراسر جھوٹ کی بنیاد پر پاکستان کو میرا بنیادی خیال ہے طور پہ میرا خیال ہے آپ بھول رہے ہیں دارالذکر اور بیت النور میں کیا ہوا تھا۔ دو بندے وہاں مرے تھے، دو وہاں مرے تھے۔ استغفر استغفر اللہ۔ اللہ کیا؟ او میری استغفر بات اللہ سنیں، کیا؟ او حفیظ صاحب میری استغفر اللہ بات، کیا او مطلب؟ حفیظ صاحب بات سنیں۔ وہ جو چیز ہوئی ہے بڑی اچھی طرح سے مجھے پتا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ بتا دوں، اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کے علم میں اضافہ کر دیتا ہوں، یا اس کو ویریفائی کر لیجئے گا۔ پاکستان میں جو سب سے پہلے ضیاء الحق کے دور میں 22 بندے کلمہ کیس میں اریسٹ ہوئے تھے، وہ فیصل آباد سے ہوئے تھے، میں ان کو لیڈ کر رہا تھا۔ ابتدا وہاں سے اسیران راہ مولا کی ہوئی ہے، ان کو نکالا گیا، اور یہ آپ لوگ انہی کی بدولت آ کے یہاں دنیا میں بس رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے۔ دارالذکر کی اور ماڈل ٹاؤن والی آپ کی جو 2 جگہیں ہیں جہاں پہ یہ ہوا، آپ اس کو احمدیت کی وجہ سے لے رہے ہیں، وہ ایبسلیوٹلی کسی اور کتنی خانقاہوں پہ، کتنے مزاروں پہ، کتنی مساجد کے اندر وہ دھماکے اس دور میں ہوئے ہیں، وہ تھے کیا آپ وہ تھے کیا آپ وہ تھے کیا آپ سر مجھے نہیں پتا آپ کس مقصد کے تحت دوسری طرف کی وہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں آپ دوسرے کی غلط مطلب غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ چلیں عامر صاحب آپ کریں۔ اب سنیں جی، یہاں پہ پتہ کیا ہو رہا ہے، عامر نذیر صاحب، یہاں پتہ کیا ہو رہا ہے، یہاں جو مظلوم ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ تجھے ہم بتاتے ہیں تیرے ساتھ ظلم کس نے کیا ہے۔ کیسا مظلوم؟ مجھے یہ بتائیں کون سا مظلوم؟ کیا مظلوم؟ حفیظ صاحب جب شیخ صاحب بات کر رہے ہو نا آپ نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ جب آپ بات کریں گے تو شیخ صاحب نہیں بولیں گے۔ نہیں، میں جب بات سمجھ کروں گا آنے شیخ صاحب دیں، ڈیفینیٹلی بات کی بولتے ہیں۔ سمجھ آنے دیں نا، بات کی سمجھ آنے دیں۔ وہ 22 بندوں کا جو معاملہ بتا رہے ہیں پہلے وہ سن لیں، پھر آپ اپنی بات کر لیجئے گا۔ جی شیخ صاحب۔ نہیں نہیں، میں نہیں جانتا ہوں، اگر آپ تفصیلاً بتائیں تو شاید جانتا ہوں، لیکن
चलें मुझे मतलब मैंने आज पहली दफा ही देखा इनको, मैंने आज पहली दफा ही देखा। मैं ऐसे ही कहूँ हाँ जी मैं बड़ा इनको जानता हूँ, तो वो आपका खलीफा भी इनको जानता है, जो खलीफा है ना आपका, वो भी इनको जानते हैं कि शेख साहब कौन है। अच्छा सुने मेरी बात, आमर नज़ीर साहब, एक सेकंड। आमर नज़ीर साहब अगर आप सुन रहे हैं तो इनको बताएं मेरा खलीफा कौन है। हाँ मैं अभी आया हूँ, मैं ज़रा नीचे उतरा था गाड़ी से। ये लाहौरी ग्रोथ से हैं शेख साहब, शायद आप इनको नहीं जानते हैं, तो ये कादियानी नहीं है। नहीं आमर नज़ीर साहब बात जो है ना, बात एक है, इसमें कोई इख्तलाफत की बात नहीं है। बेसिकली जो शख्स भी अपने आप को अहमदी कहता है और ग़ुलाम कादियानी को इमाम मेहदी और मसीह मऊद मानता है, तो बुनियादी तौर के ऊपर वो शख्स जो है उसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है कोई भी। ये आप चाहे ये आप कहते हैं जनाब, एक सेकंड नहीं बात कर लेना। स्टेटस मतलब उनका है कि एक जैसा स्टेटस है, कादियानी होना वो ये ना थोपे कि नहीं है, वो ये कहें कि आम लोगों का ख्याल है कि उनका ताल्लुक नहीं है। मियां एक सेकंड मेरी बात पूरी हो लेने दो, एक सेकंड। सो सिलसिला ये है कि वो चाहे मुबाइन से हो या गैर मुबाइन से हो, उसका कोई मसला नहीं है। बुनियादी तौर पे मुसलमानों का जो इख्तलाफ और जो तनाज़ा है वो ग़ुलाम कादियानी से है और उसके मानने वालों से। अब उसमें चाहे गुफ़ार जंबा हो, उसमें चाहे मतलब मौली मोहम्मद अली लाहौरी की जमात का कोई हो, कोई भी हो, उसका कोई मसला नहीं, एज़ लॉन्ग एज़ वो शख्स जो है वो ग़ुलाम कादियानी को मानता है। ग़ुलाम कादियानी के तमाम दावा जात गैर कुरानी हैं, उनका कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अहादीस से जब जोड़ते हैं तो अहादीस को अपने लफ्ज़ों में ढाल के मरोड़ तरोड़ के उसके साथ डिसेप्शन करते हुए वो चीज़ें लेके आते हैं। ये है ग़ुलाम कादियानी का स्टेटस। सो इसलिए ये मामला जो है कि भाई ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप अजीम दुम्मन के हों, मॉरिशस के हों, आप जाहिद ख़ान के हों, आप मिर्ज़ा रफ़ी के हों, किसी के भी हों मानने वाले, तो ग़ुलाम कादियानी से अगर इनकार करते हैं तो फिर मैं मानता हूँ कि उसका ताल्लुक़ नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ आप ग़ुलाम कादियानी को मानते हैं और नीचे जो भी उसका कोई गद्दी नशीन बन जाता है, चाहे वो मसरूर हो चाहे कोई जंबा हो, आप एक ही कैटेगरी में और एक ही थैली के अंदर। जी मेरी बात कीजिए। ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। आपको मालूम है कि जनरल ज़िया-उल-हक जिसके इतनी पाबंदियाँ लगाई वो खुद बैतशुदा अहमदी था, आप जानते हैं ये बात? जब मैं ज़रा सी बात पूछ लूँगा फिर आपने दूसरी तरफ चले जाना कि आपके पास नहीं है। नहीं, वो उसको आप अमीरुल मोमिनीन कहते रहे हैं। आपसे मैंने कभी नहीं, मैं आपसे मुराद ये नहीं है कि एक शेख की बात कर रहा हूँ। मैं तो आपको आज देखा है, मैं तो आपको आज, मेरा आपसे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जात नहीं। आप कहें कि मुसलमान कहते हैं तो ठीक है, फिर बात हो जाएगी ना, लेकिन जब आप हैं तो उससे तो फिर आप भी इस बात का एहतियात करें कि जिसके तो आप कहते हैं ना कि ये इनका ताल्लुक इस्लाम से या ये मुसलमान नहीं है, आप ये कहें ये मेरी जाती राय है। तो मैंने कब कहा है कि मैं मुसलमानों का नुमाइंदा बन के आपसे बात करूं? मैं ज़ाती अपनी हैसियत में बात कर रहा हूँ। शेख साहब आप मुख्तसर सा ना तारुफ नहीं, अब मैं अपनी ज़बान से कभी तारुफ शारुफ चलें छोड़ें, ये ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। चीज़ ही यहाँ पे होती है, आप करवा दें इनका तारुफ। जी मुझे तो तारुफ नहीं, दैट्स ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है। देखें मैं बात सुने, आप अगर मैं नहीं जानता हूँ, मैं एक क्या सराई बड़ी अच्छी बात है, क्या सराई कर रहा हूँ कि शायद आपका भी किसी वक्त में ताल्लुक रहा है और अब नहीं है, तो वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मेरी एक क्या सराई है जो गलत भी हो सकती है। ओके हफीज साहब, गुजारिश ये है कि अगर इंसान इस चीज़ पे तवज्जो दे ना, ये ना देखे कौन कह रहा है, ये देखे कि क्या कहा जा रहा है, तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि इस तरह हम चले जाते हैं, हम एक राय कायम कर लेते हैं। मैं आपको कोई ऐसी तहरीर दे दूं, कोई ऐसी बात दे दूं जिसमें ये ना बताऊं कि किसने की हुई है, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि अगर आप उस तहरीर को ना जानते हो कि इसमें मैं क्या राय दूं। हो सकता है आपके किसी बुज़ुर्ग ने लिखी हो
ہو سکتا ہے آپ جس سے اختلاف رکھتے ہیں، تو نیوٹرل چیز جاننے کے لیے کسی کی بغیر تعصب کے اس کے سمجھنے کے لیے نام کا شخصیت کا جاننا ضروری نہیں ہوتا. سو اس لیے یہ دیکھیں کہ بات کیا کی جا رہی ہے، یہ نہ دیکھیں کہ بات کون کر رہا ہے. جی جی ہاں، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن آپ کا یہ کہہ دینا آ کے شروع میں ہی کہ جی نہیں ان کے ساتھ تو اکا دکا ہی ہو رہا ہے، ورنہ بڑے پیار محبت کا سلوک ہے، یہ لوگ ادھر آ کے شور مچاتے ہیں، اکا دکا واقعات ہو ہی جاتے ہیں، وہ تو کرسچنس کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، وہ تو فلاں کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. ایسا نہیں ہے. ابھی پچھلے سال عید قربان پہ پورے ملک میں ایک جگہ نہیں، اگر آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے دیکھیں کیا کرتے رہے، جا کے راتوں کو چھاپے مار کے ان کے ادھر سے باہر سے وہ قربانی کے جانور احمدیوں کے ادھر سے اٹھا کے لے کے جاتے رہے ہیں، مقدمے کر دیے ہیں کہ ان کے اوپر قربانی جائز ہی نہیں، یہ تو مسلمانوں کا فعل ہے، یہ تو سنت ابراہیمی ہے جو صرف مسلمان ادا کر سکتے ہیں. اس میں غلط کیا ہے؟ 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 اس میں کیا صاحب یہ تو 84 کا آرڈیننس ہے آئین پاکستان کا. آپ مجھے بتائیں احمد عزیز صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ آرڈیننس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ قربانی کی عید نہیں منا سکتے؟ اسلامی شعار نہیں استعمال کر سکتے لکھا ہوا ہے. شعر کا کیا مطلب ہے یار؟ اسلامی شعر کا کیا مطلب ہے؟ قربانی اسلامی شعار ہے، اذان اسلامی شعار ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کب اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کر لیا، ہم نے آپ لوگوں کے آگے آپ نہ تسلیم کریں آئین کو، اس سے کیا؟ جب ہم نے تو اللہ کو جواب دینا ہے، ہم تو کریں گے. وہ تو ٹھیک ہے نا، وہ تو ٹھیک ہے. تو پھر مرزا ناصر اسمبلی میں کیا لینے؟ ایک منٹ، میں جو بات کہنے جا رہا ہوں جو اس کا لبے لباب ہے، بکرے کا نہیں ہے کہ بکرا زبانی کرنے دیا گیا. بات یہ ہے کہ جب مجھے میرے ملک میں رائٹ ہی حاصل نہیں ہے، باہر آ کے میں بتاؤں گا نہیں میرے ملک میں یہ رائٹ حاصل نہیں ہے. آپ پتہ کیا، باہر آ کے صرف اتنا کرو میں ایم جی ہوں، مجھے اسائلم دے دیں. ملک کا نام نہیں لینا، ملک کا نہیں جانا، بکرا نہیں ذبح کرنا، نماز نہیں پڑھنے دیتے. بھائی شیخ صاحب اس طرح نہیں ہے بات، ملک کو بات کو مکس نہ کریں، مکس نہ کریں. آپ کہہ سکتے، میری بات سنیں نا، اسائلم لینے کے لیے میری بات سنیں. اگر آپ اسائلم لینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں پاکستان میں اپنے مذہبی زندگی میں آزاد نہیں ہوں، جو میرا مذہب ہے جس پر میں عمل کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے نہیں کرنے دیتے، یہ سچ ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے وہاں پر تھریٹ ہے جان کا، یہ جھوٹ ہے. وہاں پر جتنا تھریٹ آپ کو ہے اتنا ہی دیگر مسلمانوں کو ہے، سب کو ایک جیسا ہے. دہشت گردی جب ہوتی ہے آپ لوگوں کو کوئی نہیں دیکھتا. یہ آپ لوگوں کو احمدیوں سے تھریٹ ہے پاکستان میں جان کا؟ کیا آپ لوگوں کو، عام مسلمانوں کو، سنی مسلمانوں کو احمدیوں سے تھریٹ ہے جان کا؟ احمدیوں سے تھریٹ نہیں ہے. تھریٹ تو ہوتا ہے دہشت گرد سے، وہ احمدی نہیں ہوتا. جو دہشت گرد ہوتا ہے نا وہ مسلمان. میری بات سنیں نا، اس کا مطلب اگر احمدی کو شیخ صاحب تھریٹ ہے، اس کا مطلب وہ دہشت گرد. ایسے نہ کریں نا یار، ایسے نہ کریں. آپ نے خود بات یہ کر رہے ہیں کہ جس کمپنی سے تھریٹ ہے نا اس کا نام ہے دہشت گرد. وہ دہشت گرد نہ سنی ہے، نہ وہابی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ وہ مسلمان ہے، نہ وہ سکھ ہے، نہ مرزائی ہے، نہ کوئی اس کا مذہب جو ہے نا وہ دہشت گردی ہے. تو وہ تھریٹ آپ کو ہو سکتا ہے کہ جس طرح دیگر دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں جگہوں پر، مثلا لاہور میں ہو گیا یا اسلام آباد پشاور تک ہوتے رہے ہیں، اس حد تک تو آپ کہہ. لیکن اگر آپ کہیں بحیثیت قادیانی یا بحیثیت لاہوری آپ کو تھریٹ ہے کیونکہ آپ قادیانی ہیں لہذا آپ واجب القتل ہیں، کیونکہ آپ احمدی لاہوری ہیں اس لیے آپ تو یہ جھوٹ ہے. یہ جھوٹ بول کر اسائلم نہ لیں اور اس طرح سے ملک کو بدنام نہ کریں. ہاں جتنی بات سچ ہے اتنی آپ کہیں کہ بھائی جس مذہب پر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، جس کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، جس کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں باہر نہیں کرنا. میری بھی اب سن لیجیے گا ذرا، ٹھنڈے دل سے تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے، اپنا مائک بند کر کے آپ کا شور آ رہا ہے. تو وہ میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح ہاں میں اور آپ یہاں پہ بات کر رہے ہیں نا، آپ بھی میرے سے بات کر رہے ہو، میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں، اختلافات ہیں، لیکن میں کسی قسم کی توہین تو نہیں نا کسی کی کر رہا. لیکن اگر یہی کنورسیشن میری آپ کی پاکستان، آپ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی اور بھی، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے یہ کنورسیشن ہوگی، تھوڑے آپ گرم ہو جائیں گے، تھوڑا میں اس میں توہین کوئی نہیں کی کسی چیز کی، نعوذ باللہ، نہ قرآن کی، نہ نبی کریم کی، نہ دین مذہب اسلام کی، کسی کی نہیں ہوئی. لیکن سم ہاؤ آپ فیل کرو گے کہ یار اینو میں سبق چکھانا، یہ مرضی ہے اینو میں دساں، تسی 2-4 بندے جا کے دس دیو کہ یار انہیں انج کیتا ہے، انہیں لفظ استعمال کیتے نے اور انہیں انج کیتا ہے. اب وہ کس قسم کے لوگ ہیں، وہ کیا ہیں، ان کو یہ ان کا برین واش کیا گیا، انہیں بتایا گیا کہ اگر تم اس کو مارنے کے بعد تمہیں سزائے موت بھی جاتی ہے جیسے قادری کو ہوئی تو تم جنت میں جاؤ گے، تم شہید کہلاؤ گے.
तुम्हारी शायद तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे, सारे जितने तुमने किए सब के सब माफ हो जाएंगे, सीधा जन्नत का दरवाजा खुलिया तुसी अंदर हो। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਚੇਗਾ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਖੱਟ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ अपॉर्चुनिटी क्यों जाया करा? कल समझ आई? इसका जवाब मुझसे ले लें। एक सेकंड आमिर साहब, एक सेकंड। हफीज साहब, आपने ये सारा मफरूज़ा अजम्पशन की बुनियाद पे अज्यूम किया है कि आप ऐसे मतलब कर लेंगे कि अच्छा ये अहमदी है, 2-4 लोग इकट्ठे कर लेंगे। आप वो वाक़यात बताएं जो हकीकत में हुए हैं। इंसान सोचने को तो कुछ इतना कह दूंगा यहाँ पे रोक के, मैं खुद उन चीज का विक्टिम हूँ, इस मुल्क में मौजूद हूँ मैं खुद। अब मैं अपना वाकया यहाँ पे आपको बताऊं, फिर आप कहोगे जी सबूत लाओ, FIR किधर है, वो बंदे किधर हैं? आप क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि मैं आपसे ये पूछूंगा? अपना हफीज साहब, आप ये क्यों अज्यूम कर रहे हैं? ये जो चीज़ है ना आपके अंदर, इसको थोड़ा सा अगर आप करेक्ट कर लें तो बड़ी आसानी हो जाएगी कि जब आप अपने अंदर ये समझ लेते हैं ना कि जी ये मुझसे आप पूछेंगे, ये जब मैं पूछूंगा तब की बात है। अगर मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं खामोश हूं, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैं पूछूंगा? मुझे पूछ तो लेने देना। शेख साहब, पूछा नहीं जाता। आप जाके थाने में मेरे खिलाफ, आप जाके थाने में मेरे खिलाफ तौहीन रसालत की FIR काट देंगे, मुझे पता ही नहीं होगा। मुझे फिर वही बात आ गई। साहब, उनको बात पूरी कर लेने दें, आपकी लंबी बात सुनी गई है, आप उनको बात कर लेने दें। फिर आप नहीं, वो कह रहे हैं अज्यूम करते हो, अज्यूम नहीं होता हफीज साहब, ये अज्यूम नहीं है तो ये अजम्पशन नहीं है तो और क्या है? मतलब जब एक चीज़ जो है, देखें आप कहें कि जी देखें एक बंदे ने दिल में इरादा किया हुआ है जी मैंने फलां को कत्ल कर देना है, आपके क्या ख्याल है क्या होगा? कौन सा उसके ऊपर कानून लागू करेंगे? जब तक जुर्म जो है हो नहीं जाता, कानून हरकत में नहीं आता। सिलसिला ये है कि ये अहमदियत का और अहमदियों का ख़ास तौर पे है कि वो एक मफरूज़ा कायम करते हैं जिस तरह ग़ुलाम कादियानी ने किया, और उसके बाद वो डिक्लेयर कर देते हैं कि जी ये हकीकत है। अब उन्होंने ज़िल को भी हकीकत बना लिया, ब्रूज को भी हकीकत बना लिया, और लाजिम करार दे दिया कि इसको ना मानने वाला जो है वो काफिर है। अब बंदा है खुदा, बात ये है कि क्या किसी साए को खाना दिया जाता है? क्या किसी साए को पूजा जाता है? जब बात होती है, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, कि सारी जो अहमदियत की बुनियाद है ना, ये मफरूज़े पे और मेटाफोरिकल है, जिसे आप ज़िल कहते हैं। ये सिलसिला आप समझें, किसी को वाक़या हो जाए, कोई ऐसा सिलसिला हो जाए तो कानून तब लागू होगा और वो हरकत में आएगा। जी फरमाइए अगर इस पे कुछ कहना है। आपके सामने है जी। आप लोग मुझे बताएं कि सलमान तासीर को किस वजह से मारा गया था, किस वजह से उसको कत्ल? इररेलेवेंट बात है, उसको छोड़े। इररेलेवेंट नहीं है, इररेलेवेंट अपनी बात करें। नहीं है। अच्छा, इसका मतलब आपके पास अपना कोई वाक़या नहीं है मैं सलमान तासीर पे जाऊं? नहीं, आप कहते हैं कोई वाक़या हुआ है, जब मैं वाक़या बताता हूँ आप कहते हैं यार नहीं, वो तो बताना है ना। मैं बता देता हूँ क्यों मैंने कहा है। वो गया था। मैं शेख साहब जवाब देता। असल बात ये है जो शेख साहब ने आपको कहा ना, असल में आप भी शेख हैं, वो भी शेख हैं। बात शेख साहब ये है कि जो अजम्पशन इन्होंने की है ना, वो उसकी अजम्पशन की बुनियाद कोई नहीं। उसकी वजह ये है कि जब आप पर वैसे ही पाबंदी है कि आप तबलीग कर ही नहीं सकते, तो अगली बातें सारी बेबुनियाद है ना। थ्रेट हो जाएगा, ये बात हो जाएगी, तौहीन हो जाएगी। जो तौहीन वगैरह के मामला है ना, अब वो आप खुद अपनी बात का जवाब दे रहे हैं कि वो जो सलमान तासीर है वो कादियानी तो नहीं था ना, उसको थ्रेट तो उसको भी बन गया उसकी एक गलत बात की वजह से। तो ये सिर्फ कादियानियों को थ्रेट नहीं है, कादियानियों के तो अकायद में और किताबों में जो कुछ है वो है ना, इसीलिए तो पाबंदी लगाई गई है। क्या आप ये ना बातें? आमिर नज़ीर साहब जरा मेरी बात सुनिए, इतना वो जोर से ना बोले। बात यह है कि वो कादियानी था कि नहीं था। सुन लें वो कादियानी था कि नहीं था, लेकिन इसके ऊपर अभी भी यूट्यूब पे जाके देख लें। वो कहा जाता है कि ये कादियानी था, इसने तभी ईसाई औरत का हमायत की है। ये कादियानी, इसकी सारी फैमिली कादियानी है, ये वाजिबुल कत्ल है उसको। चाहे बाकी बातें मेरी बात सुने ना, सुन ले चाहे वो इल्जामात तो मेरी बात सुन। मुझे नहीं पता वो इल्जाम सच्चा है या झूठा है हफीज शेख साहब। इल्जामात तो और भी लोगों पर हैं कि ये बाजवा पर भी इल्जाम था, कमर जवेद बाजवा पर भी इल्जाम था कि वो कादियानी है। तो ये इल्जाम कहाँ तक पे भी था? सुने ना,
یہ الزام سچا تھا یا جھوٹا تھا اس کی ہمیں معلوم نہیں ہے حقیقت، لیکن ایز اے مسلم آپ کی بات وہ اس کی جو میری بات سنیں نا، وہ اس کی جو اس کی ڈیزگنیشن تھی وہاں پر، یار بات ہی نہیں آپ کرنے دیتے. نہیں میری بات گورنر پنجاب کی ڈیزگنیشن میں مانتا ہوں الزام تھا کہ جو اس کی، لیکن ان کو ہاں تو پتہ نہیں وہ الزام کس طرح کا ہے. بات سن لو نا، یہ وہ الزام تھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو بھائی فی شیخ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو ڈیزگنیشن ہے نا گورنر پنجاب والی، وہ ایز اے مسلم تھی. ہمیں نہیں پتا وہ اندر سے قادیانی تھا یا نہیں تھا، لیکن اگر کوئی مسلمان بھی اس طرح کی بات کرتا ہے جو مسلمانوں کے جا کے جذبات کو، ایمان کو ہرٹ کرتی، اس کے لیے بھی تھریٹ بن جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ ہی مخصوص کیوں ہیں؟ آپ باہر آ کر جب اپنے آپ کو کہتے ہیں مجھے تھریٹ ہے، بھائی آپ کو تھریٹ کیوں ہے؟ آپ کو تو وہاں پر پروٹیکٹ کر رہی ہے حکومت، جتنے اس کے وسائل ہیں تھوڑی کر رہی ہے، غفلت برت رہی ہے، لیکن بہرحال قانون کے مطابق. جزیر صاحب ایک سیکنڈ اگر مجھے بات کریں. جی کریں. دیکھیں اگر یہ حفیظ صاحب یہ بات کہیں نا کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی نہیں ہے، بڑی ٹھیک بات کہیں گے بالکل. جو بعض ملکوں کے اندر کمیاں خامیاں ہوتی ہیں بالکل وہ سامنے آتی ہیں تو اس کو ماننا بھی پڑتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نظریں چرائیں لیکن بلی وہاں رہے گی، یہ کبوتر کی غلط فہمی ہے کہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر بالکل مطلب قانون کی بالادستی نہیں ہے، وہاں پہ ہر شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. اب آپ سے میں آپ کی مثال دے کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ چاہے آپ کا اس سے تعلق ہے یا نہیں ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے مسرور میاں نے جو کہ بقول ان کے ماننے والے کہ وہ غلام قادیانی کے گدی نشین ہیں، ان کی گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو اللہ نے بنایا ہے. حالانکہ انتخاب ہوتا ہے، لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اور جو خلیفہ کہتے ہیں گدی نشین وہ منتخب ہوتا ہے، لیکن وہ منسوب کرتے ہیں اس چیز کو کہ خلیفہ اللہ بناتا ہے. اب جو خلیفہ اللہ بناتا ہے، اللہ کا نمائندہ بقول ان لوگوں کے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو جو لوگ میں نے مقرر کیے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ باتیں کریں گے، دوسرے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے یا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ دو ہمیں اور ہم اس میں سے دیکھیں گے کہ کون سی بات کرنی ہے کون سی نہیں کرنی. اب میں آپ کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، جرنل آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں یہ چیز. اب دیکھیں کہ اللہ کا نمائندہ کہہ رہا ہے اور جتنے لوگ مطلب آپ سے میری مراد غلام قادیانی کے ماننے والے سے میری مراد، یہ میرا خیال آپ اپنا بند کر لیں ذرا، جی تھینک یو، کہ یا اس کے جو دوسرے چاہے شاخیں جو ہیں ان کے وہ لوگ جتنے آ کے سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ اللہ کے اس نمائندے کی بات مان رہے ہیں یا اس کے منکر ہو رہے ہیں؟ آپ ملک کو کہہ رہے ہیں جو کہ چل ہی اپنی سیاست پہ، اپنے ذاتی مفادات پہ، مطلب لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جس چیز کے لیے بھی وہ ملک چلتے ہیں. یہاں تو مسئلہ ہے کہ آپ لوگوں کے سر پر تو جس کو آپ نے مان لیا کہ یہ ہماری آخرت کا ذمہ دار ہے اور اسی کو مان کے ہماری آخرت بہتر ہے، اس کو نہیں خاطر میں لایا جا رہا. اور آپ یہ پاکستان کو یا اس ملک کے رہنے والے ان چند جاہلوں کو جو قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں، آپ ان کے بارے میں شکوہ کر رہے ہیں. اپنے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ بات کرتے ہوئے کہ ہم اللہ کے جو اللہ نے بھیجا ہے اس کے ماننے والے ہیں اور ہم صحیح ہیں، ان کا یہ حال ہے. اور جہاں پہ آ کے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کون ہے جس کے پاس مسرور کی اجازت ہے اس کے پاس کہ ہاں جی تم بیٹھو؟ آپ دیکھو باندھ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو انہوں نے بات اٹھائی تھی نا عمر صاحب نے کہ جی تصویر کیوں نہیں دکھاتے، اس کی وجہ یہ ہے
آپ لوگوں کو نہ خدا کا خوف ہے نہ کوئی اور چیز ہے، آپ کو صرف اس ڈنڈے کا خوف ہے کہ یہ نہ ہمیں نکال دے کر دے، اوہو یہ ہمیں جواب دینا ہونا پڑ جائے۔ اس وجہ سے لوگ اپنے نام بدل کے، لوگ اپنے کیمرے بند کر کے آتے ہیں۔ یہ تو آپ کے اچھے بھلے جانے پہچانے، اور اگر بالکل اسی طرح ہو تو مسرور بھی کیمرہ بند کر دے، لیکن اس کی مجبوری ہے، ورنہ تو آپ والی فلسفی وہ بھی لے لے۔ سلسلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس تعلیم پہ ہیں، ہم کس چیز کا کلیم کر رہے ہیں۔ جب آپ ایک چیز کا کلیم کرتے ہیں تو دین یو ہیو ٹو پروو۔ پاکستان اگر یہ کلیم کر دے کہ دیکھیں ہمارے آئین کی اور قانون کی بالادستی ہے، ہم ہر حال میں ہیں، تو یقین کریں کہ چاہیے تو یہ کہ باقی دنیا کے سارے ممالک اسے لے کے کٹارے میں کھڑے ہو جائیں گے، بات سنو تمہارے ملک میں تو یہ ہو رہا ہے، آئین اور قانون کو پامال کیا جا رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو قانون کی بالادستی ہے۔ میری بات پوری ہو گئی ہے، اب آپ کر لیں۔ پر شیخ صاحب میرے پہ، اب میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے پہ ایسا کوئی دباؤ یا پریشر نہیں ہے میری جماعت کی طرف سے کہ یا میرے امیر جماعت کی طرف سے کہ میں یہاں پہ ڈر کے اور خوف سے آؤں نہ آؤں یا بیان نہ دوں یا بہت محتاط رویہ استعمال کروں۔ میری جماعت، اگر آپ اتنا آپ کا علم ہے، ظاہری بات ہے میری جماعت کے بارے میں بھی ہوگا، وہاں یہ جزا و سزا، اخراج اور دخول، یہ اس قسم کے کام وہاں نہیں ہوتے ہیں، نہ کسی کو سزا دی جاتی ہے نہ اخراج کیا اگر جاتا ہے۔ مناسب سمجھتے ہیں تو بتا دیں اپنی جماعت میں سے، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں۔ میری جماعت والوں کو پتہ ہے کہ میں نے کہا اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو بتا دیں آپ کا تعلق کن سے ہے، میں جانتا ہوں سب کو۔ میرا تعلق کن سے ہے؟ ابھی عامر رضی صاحب نے آپ کو بتایا میرا تعلق اتنا لمبا چوڑا جانے کی بجائے مجھے صرف لاہور یہ بتا جماعت دیں۔ سے ہے، انہوں نے آپ کو بتایا، شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ جی آپ نے خود بھی نام لیا کہ جی آپ مولانا محمد علی کے ماننے والے ہیں۔ اچھا آپ لاہور، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تھینک یو، ٹھیک ہو گیا۔ جی، تو میرے پہ ایسا کوئی پریشر یا دباؤ یا خوف کی کیفیت مجھے نہیں پتا دوسروں پہ ہے کہ نہیں، کہ میں ان کا کہوں کہ جی ہاں ان کے اوپر ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں ان پر ہے یا نہیں ہے، لیکن میرے پر نہیں ہے۔ آپ اگر لاہوری جماعت سے، اچھا میاں عبد المنان صاحب کو جانتے ہیں آپ؟ عبد المنان عمر، جی خلیفہ اول نور الدین صاحب کے بیٹے تھے۔ چلیں میں نے تو خلیفہ اول کہہ دیا، بالکل نور نہیں، الدین کے، یہ خلیفہ اول کے بیٹے تھے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، جی نور الدین بھی خلیفہ اول ہی تھے نا۔ نہیں، وہ اب دو تو خلیفہ اول نہیں ہوں گے کہ منان عمر بھی خلیفہ اول؟ نہیں، میں نے کب کہا، میں تو کہہ رہا ہوں خلیفہ اول کے بیٹے حکیم نور الدین کے بیٹے۔ اب ٹھیک ہے، جی عبد المنان عمر۔ اچھا اچھا، امر نذیر صاحب، میرا خیال ہے کہ ادھر آصف ندیم بھی براڈ کھول لی ہے، تو اگر اجازت دیں تو میں آج کی اصل میں بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ آگے آصف میں ادھر کرتا ہوں جا کے۔ انہوں نے مطلب مسرور اینڈ کمپنی کے بعض لوگ ہیں، مجھے نہیں پتا کہ مطلب وہ خود کر رہے ہیں یا ان کے مخالفین کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں محمود شاہ کے بارے میں مطلب ایک خبر چلائی جا رہی ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں ادھر جا کے بات کرتا ہوں اگر آپ۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، ٹھیک ہے، لیکن یہ اب آپ کو وہ شکوہ تو نہیں ہوگا نا میرے بارے میں؟ میں تو پچھلے 1 سال سے ادھر ہی ہوتا ہوں، 10 مہینے ہو گئے ہیں، سوائے رمضان کا مہینہ 24 گھنٹے اس پلاٹ پہ ہوتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک۔ جب بھی آپ چاہیں تو آپ آ سکتے ہیں۔ اوکے، بہت تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ شیخ صاحب۔ اللہ حافظ۔ اوکے، ہاں بھائی حفیظ شیخ صاحب، یہاں پر کبھی بات پیغام آیا ہے، یہ جو ناصر مانی کہنا ہے، میں امن دے رہا ہوں کہ 54 سال عمر ہے، میں علی تلودان کا رشتہ کرنا کیسے؟ یہ پیغام ہے؟ اچھا، میں
ਓਏ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 54 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਲਾਂ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਓਏ ਸੋਚਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਐ ਖੁੱਡ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕੱਲਾ ਨਾ ਭੌਂਕਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਸਿੱਟੀ ਬਿੱਟੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕੋ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰੇ, ਮੈंने इससे बात नहीं करनी। अब बगैर ਤਾਂ ਐਡੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਕੱਲਾ ਬੈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਗੋਡਿਆਂ ਗਿੱਟੇ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਤੇ, ਫਲਾਣਾ ਇੰਜ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਗੇ ਬੜਕਾ ਮਾਰਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿਊਟਰਲ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਗੇ ਆ ਬੜਕਾ ਮਾਰਨ। ਉਹ ਮੈਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆ ਤੇ ਮੈਨੇ ਛਣਕਣਾ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਚਵਲਾ ਜਿਹਾ, ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਨਿਊਟਰਲ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਾ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬਰਾੜ ਲਾ, ਮੈਂ ਆਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਦੁਰਗਤ। ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਫੀਸ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜੈਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਫਾ ਗੱਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਂਝ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੋਟੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ